حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. اور ایک مرتبہ نبی ساتر کر رہے ہیں یہ حدیث کہ ہم سب کے سب محمد ہیں. ہمارا پہلا بھی محمد، ہمارا آخری بھی محمد. ہمارا پہلا بھی محمد، ہمارا آخری بھی محمد. یہ جو آیت ہے، یہ آیت کس کے بارے میں؟ یہ امام زمانہ میرے مولا پر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام، کہ ملائکہ اور ارواح نازل ہوتی ہیں. کہاں نازل ہوتی ہیں؟ اس کے پاس نازل ہوتی ہیں جو محمد جیسا ہے. عالم اسلام کرے نا، ٹرانسلیٹ کرے اس آیت کا ٹرانسلیٹ کرے. فعل مضارع ہے بھائی، فعل ماضی نہیں ہے. تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام. ملائکہ نازل ہوتے ہیں اور ہوتے رہیں گے، ارواح نازل ہوتی ہیں اور ہوتی رہیں گی. کب تک؟ یہ حتی مطلع الفجر، جب تک فجر نہ ہو جائے. ملا ٹرانسلیٹ کر رہا ہے جی یہ فجر جو روز ہوتی ہے فجر نہیں. اللہ کی نگاہ میں یہ فجر نہیں ہے، بلکہ اللہ کی نگاہ میں وہ فجر ہے کہ جب یہ دنیا عدل و انصاف سے بھر جائے گی، اللہ اسے فجر کہہ رہا ہے. ہی حتی مطلع الفجر، کہ فجر ہو جائے. وہ جس کے آنے سے اللہ کی نگاہ میں فجر ہوگی وہی شافع محشر ہے، وہی شافع محشر، وہی شفاعت کرے گا، وہی اللہ کا منتخب ہے. اسی کے پاس اذن لہ الرحمن و رضی لہ قولا، اسی کے پاس اللہ کا اذن ہے اور اللہ اسی کے قول سے راضی ہے. اللہ اسی کے قول سے راضی ہے، اللہ کسی اور کے قول سے راضی نہیں ہے. اللہ اس کے قول سے راضی ہے جس نے عہد کیا ہے اللہ سے کہ ہر صورت میں اس دین کو پھیلانا ہے. وہ جو اللہ کی حجت ہے اس کے پاس اذن ہے پروردگار، اور اللہ اس کے قول سے راضی ہے. اب جب اللہ اس کے قول سے راضی ہے تو کوئی اور نہیں ہے پھر رضی اللہ، پھر وہی ہے رضی اللہ، کوئی اور نہیں ہے. یہ دیکھیں آیات قرآنی ہیں، یہ میں نے کچھ کھولنے کی کوشش کی آپ کے سامنے. یہ آیت قرآنی کہ اللہ ان کے قول سے راضی ہے. کس کے قول سے راضی ہے؟ حسین کے قول سے راضی ہے. اس حسین کے قول سے راضی ہے کہ جس نے کربلا کے لیے ہیرے موتی چنے ہیں. ایسے ایسے افراد کا چناؤ کیا ہے کہ اس سے بہتر کوئی فرد نہیں، اس سے بہتر کوئی شخصیت نہیں ہو سکتی. جناب مسلم جب کوفے پہنچے ہیں نا، اور کوفے پہنچنے کے بعد انہوں نے مولا کا خط سنایا ہے. اس کی ابتدائی کچھ جملے کچھ اس طرح کے ہیں کہ اس امت میں سب سے بہتر فرد کو تمہاری طرف بھیجا ہے میں نے، سب سے بہتر فرد کو. حسین کے بہترین اصحاب میں سے، بہترین رشتہ داروں میں سے ایک رشتہ دار کا نام مسلم بن عقیل ہے. بہترین بھائیوں میں سے ایک بہترین بھائی کا نام مسلم بن عقیل ہے، کہ جس کو میرا مولا اپنے بدلے بھیج رہا ہے کہ جاؤ مسلم دیکھ کر آؤ کوفے کے حالات کیسے ہیں. یہ لکھتے ہیں کہ یہ بڑی مشکل میں، اگر ایسا ہے تو مجھے خط لکھنا. مسلم چلے اور ایک مرتبہ جب کوفے کے نزدیک ہوئے، دیکھنے والوں نے دیکھا کہ ایک شخص ہے جو اپنے 2 بچوں کو لے کر آیا ہے، ساتھ ساتھ 2 اپنے بیٹوں کو لایا ہے. اور وہ کہتا ہے کہ جیسے یہ وضو کرتا تھا ویسے ہی اس کے بیٹے وضو کرتے تھے. میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب اس نے چلو میں پانی لیا اور اپنے چہرے پہ جب وہ پانی ڈالا نا تو پانی کا کہیں گمان نہیں ہوتا تھا، جیسے چہرہ نورانی تھا ایسے پانی بھی نور بن گیا تھا. ایسے تھے مسلم، ایسے تھے مسلم کہ وہ پانی نور بن گیا. وہ 2 چھوٹے چھوٹے بچے ساتھ ساتھ وضو کر رہے ہیں. کہتا میں بڑا متاثر ہوا، میں نے پوچھا کون ہو تم، کہاں سے آئے ہو، کدھر جانا ہے؟ ایک ساتھ 2-3 سوال کیے. کہا کہ میں وہاں سے آیا ہوں جہاں نبوت اور رسالت کی ہوائیں چلتی ہیں، جہاں امامت کی لوری سنائی دی جاتی ہے، وہاں سے آیا ہوں. اس سرزمین سے آیا ہوں جہاں جس سرزمین کی آغوش میں میرا نبی موجود ہے.
ڈائریکٹ جواب نہیں دیا، اور وہ بھی جو شخص تھا جو دیکھ رہا تھا مسلم کو، اس نے کہا کہ اچھا، یعنی اس کا مطلب ہے مدینے سے آئے ہو اور نبی اور علی کے خاندان سے تعلق ہے۔ کہا کس شاخ سے ہو؟ کہا شاخ عقیل سے ہوں۔ لے کے گیا کوفے، لے کے گیا کوفے۔ بہت لوگوں نے بیعت کی مسلم کی، مگر یہی ایام تھے ارباب اعضاء۔ حسین بھی حج کو عمرے میں تبدیل کر کر کعبے سے نکل رہے ہیں، اور ایک مرتبہ عرفات کے مقام پر حسین نے دعائے عرفہ کی تلاوت کی ہے۔ راوی بیان کرتا ہے میرا مولا گریہ کرتا جاتا تھا اور کہتا جاتا تھا اس زمین پر، اس مکے میں اب حسین کو امان نہیں ہے۔ اگر یہاں میں نے قیام کیا تو لوگ حاجیوں کے روپ میں میرا قتل کرنا چاہیں گے۔ اور یہ کہتے ہوئے اندازہ کریں، وہ جس کا نانا رسول ہے، میں سوال کرتا ہوں اس مجلس کے توسط سے اپنے اہل سنت برادران سے، وہ جس کا نانا رسول ہے، جس کا بابا علی ہے، اس پہ مدینے کی زمین اتنی تنگ کر دی کہ وہ کہتا ہوا جا رہا ہے، مکے کی زمین اتنی تنگ کر دی کہ وہ کہتا ہوا جا رہا ہے کہ مکے اور مدینے میں اب مجھے امان نہیں۔ یہ قافلہ آگے بڑھا نا، جب آگے بڑھا تو ایک مرتبہ زینب نے اپنے ماجائے کو یہ پیغام کہلوایا ہے بھیا ذرا قافلے کو روکو۔ ایک مرتبہ جب قافلہ روکا گیا نا، وہ بھائی اور بہن کی ملاقات ہوئی تو ایک مرتبہ پوچھا ہے حسین نے زینب سے، بہن قافلے کو کیوں رکوایا ہے؟ ایک مرتبہ زینب نے کہا بھیا دو باتیں ہیں، ایک تو فضا غمناک ہو گئی ہے، نمناک ہو گئی ہے، اور دوسرا اس قافلے کے پیچھے کسی بی بی کے رونے کی صدا آتی ہے۔ ایک مرتبہ حسین نے کہا بہن یہ فضا جو نمناک ہوئی ہے، ارے مسلم مصائب کا شکار ہے کوفے میں، مسلم مصائب کا شکار ہے کوفے میں، اور یہ جو قافلے کے پیچھے سے صدا آ رہی ہے، ارے ذرا غور سے سنو، یہ کسی اور کی نہیں، ارے تمہاری مادر گرامی کی صدا ہے، ارے تمہاری ماں روتی چلی آ رہی ہے، اے زینب ارے تم نے مدینہ چھوڑا ہے، تمہاری ماں نے بقیہ چھوڑا ہے، ارے کہتی چلی آ رہی ہے اے حسین کتنا طویل سفر ہے، اے زینب کتنا طویل سفر ہے۔ ایک مرتبہ حسین نے کوفے کی طرف اشارہ کیا ہے اپنی انگشت سے، اور کوفے کی زمین تھوڑی بلند ہوئی ہے، اور زینب نے کیا دیکھا، ایک قیدی ہے جسے مارتے ہوئے لایا جا رہا ہے، جسے مارتے ہوئے لایا جا رہا ہے۔ اور ایک مرتبہ زینب نے دیکھا کوفے کی زمین بلند ہے، ارے قیدی کو لایا جا رہا ہے، ارے کیا ہو رہا ہے اس قیدی کے ساتھ؟ ارے یہ ہو رہا ہے کہ اس کے ہاتھ پر جو بیعت کی گئی تھی وہ توڑی گئی ہے، جو بیعت کی گئی تھی وہ توڑی گئی ہے، ہزاروں لوگوں نے بیعت کی تھی آج توڑ دی گئی ہے، ارے مسلم نماز میں اکیلے رہ گئے ہیں، ارے تو آ کے گھر کے باہر پناہ لی ہے، ارے وہ پانی پلاتی ہے، کہتی ہے لگتا ہے کہ تو غریب الوطن ہے، کہا ہاں غریب الوطن ہوں، ارے مدینے سے آیا ہوں، حسین کا قاصد ہوں، حسین کے نام کو سننے کے بعد اپنے گھر میں پناہ دی، ارے پانی لا کے تو آنے دیا ہے، مسلم نے پانی پیا ہے۔ ایک مرتبہ اس کا بیٹا آیا ہے، وہ دیکھتا ہے مسلم کو، اپنی ماں سے پوچھتا ہے کون ہے، کہا یہ مسلم بن عقیل ہے، حسین کا قاصد ہے۔ ایک مرتبہ کہتا ہے ارے صبح سے تلاش کر رہا تھا اسے، یہ ملا تو اپنے ہی گھر میں ملا، ماں نے بہت روکا مگر ابن زیاد کے پاس پہنچا ہے بتانے کے لیے، اسے پیغام دیا، ارے دستوں کے دستے رسالے کے رسالے تو آ کے گھر کے گرد جمع ہو گئے، اور مسلم پر تلوار کھینچی جا رہی ہے۔ ایک مرتبہ مسلم نے محسوس کیا کہ تو آ کے گھر کی بے حرمتی ہو جائے گی، ارے تلوار کو نیام سے نکال کر تو آ کے گھر سے باہر نکلا ہے، ہاں علی کا سکھایا ہوا سپاہی ہے، علی سے حرب زنی سیکھی ہے مسلم نے، 186 لوگوں کو فنار کیا ہے مسلم نے۔ ایک مرتبہ آواز آ رہی ہے اے مسلم ہم نے تمہیں امان دی ہے، ہم نے تمہیں امان دی ہے۔ ایک مرتبہ امان کا نام سن کر
تلوار کو روکا ہے، ادھر مسلم کو گرفتار کیا گیا اور ایک مرتبہ ابن زیاد کے پاس لے کے گئے ہیں۔ ابن زیاد کے گماشتوں نے کہا تم نے امیر کو سلام نہیں کیا۔ ایک مرتبہ مسلم اپنے سر کو بلند کر کے فرماتے ہیں ارے میرا امیر کوئی نہیں سوائے حسین کے، میرا امیر اگر کوئی ہے تو حسین ہے۔ بس گلے میں رسی باندھی گئی، مسلم کے گلے میں رسی باندھی گئی، ارے پتھر مارنا شروع کیے گئے، دارالعمارہ کی چھت پہ لایا گیا ہے، ارے مارتے جاتے ہیں، کوئی تلوار کا زخم دے رہا ہے، ارے کوئی سیلیاں مار رہا ہے، کوئی پتھر مار رہا ہے مسلم کے۔ ہاں یہ وہی وقت تھا جب حسین نے اپنی انگوشت کے اشارے سے کوفے کی زمین کو بلند کروایا تھا۔ ارے زینب پریشان ہو کر پوچھتی ہے اے بھیا یہ کون قیدی ہے ارے جس کو اتنا مارا جا رہا ہے؟ کہا زینب پہچانو، ارے یہ ہمارا بھائی مسلم ہے، ہمارا بھائی مسلم ہے۔ ارے ادھر دارالعمارہ کی چھت سے ارے مسلم کو پھینکا گیا ہے۔ اب جب مسلم کو نیچے پھینکا جا رہا تھا، اپنی انگوشت کے اشارے سے مسلم کسی کو سلام کر رہے تھے، ارے سلام حسین کی بارگاہ میں پہنچ رہا تھا۔ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ۔ حسین جواب سلام دے رہے تھے، ارے مسلم شہید ہو گئے، کربلا کا واقعہ ہو گیا۔ 11 محرم کو اسیر بنایا گیا ہے، نبی زادیوں کو ارے اسیر بنانے کے بعد کوفے کے در پہ لے کر آئے ہیں۔ ارے کوفے کے در پر لاشیں مسلم ٹنگی ہوئی تھی۔ ایک مرتبہ زینب جو علی کی بیٹی ہے، ارے کربلا کی علی زینب، کربلا کی حسین زینب، کربلا کی عباس زینب ایک مرتبہ چلا کر کہتی ہے اے سید سجاد، ارے کیا کوفے میں رواج نہیں ہے؟ کیا کوفے میں دفنانے کا رواج نہیں ہے؟ ارے مسلم کی لاش اب تک در کوفہ پر ٹنگی ہے۔ ایک مرتبہ شہزادیوں میں ہلچل مچتی ہے۔ حمید بن مسلم کہتا ہے ارے ان بیویوں میں سے ایک بی بی روتے ہوئے ارے لاش مسلم سے لپٹ کر کہتی ہے اے والی، ارے آپ تو شہید ہو گئے، ہم نے صبر کر لیا، مگر یہ تو بتا دے ارے 2 فرزندوں کو لے کر آئے تھے، ارے وہ میرے دونوں لال کہاں ہیں؟ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔